جی ذاکر نائک عرف جوکر نالائک، بردر عمران عرف سسی عمران، اور شرار الدین جوکر الدین الیاس شرف الدین، ان کا دعویٰ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب کہا کہ قیامت کے دن کے بارے میں صرف باپ جانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح خدا نہیں، اور بائبل کا ایک ریفرنس اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ مسیح خدا نہیں۔ آج ہم خداوند یسوع المسیح کی اس عظیم سچائی، اس عظیم بیان پر غور کریں گے اور اسے پورے کانٹیکسٹ سے دیکھیں گے، اور میرا چیلنج ہے، میرا دعویٰ ہے کہ نہ صرف بائبل مقدس میں خداوند یسوع المسیح آل نوئنگ ہے، العلیم ہے، آل اویئر ہے، الخبیر ہے، بلکہ قرآن میں بھی صرف خداوند یسوع المسیح کی ذات جو ہے وہ تمام علم رکھتی ہے اور تمام خبر رکھتی ہے۔ جی ہاں، یہ میرا چیلنج ہے اور آج ہم اس کو دیکھیں گے۔ جی سب سے پہلے یہ ریفرنس ہے مارک 13:32، یہ ورس آپ کے سامنے ہے جہاں خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ اس گھڑی، اس وقت، اس دن کے بارے میں باپ جانتا ہے، صرف آسمانی باپ یعنی خدا۔ جی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ الخبیر، آل اویئر، اور العلیم، آل نوئنگ، قرآن کے مطابق۔ جی ہاں، اس کے لیے سب سے پہلی ورس آپ کے سامنے ہے قرآن 3:45۔ مسیح اپنی پیدائش سے پہلے اس قرآن کی آیت کے مطابق کیا ہے؟ اپنی پیدائش سے پہلے وہ کلمہ ہے، وہ کلام ہے خدا کا، اور خدا کا کلام خدا کے ساتھ ہے، کلام خدا کا خدا کے ساتھ ہے، اور خدا اپنے کلام کے ساتھ ہے۔ اسی کلام کے ذریعے وہ ہر ایک تخلیقات کرتا ہے۔ اس کے لیے ریفرنس قرآن کا 16:40، یعنی وہ کلام کرتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے، اور اس قرآن 16:40 کے مطابق جمع کا صیغہ وی پلورل خدا کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی توحید ہے، اور اس توحید میں اتحاد ہے خدا کا اور خدا کے کلام کا، اور پھر کائنات کی ہر ایک تخلیق اس کلمے کی قدرت سے اور اس کلمے کی ضرب سے ہو رہی ہے۔ اب وہ کلمہ ایک جسم کا روپ اختیار کر رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کو یا کسی کو بھی جب کوئی ٹائٹل دیا جاتا ہے، صفاتی نام، تو وہ اس کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو مسیح کے اندر خدا کے کلمے کی ساری خصوصیات ہیں، اور خدا کا کلمہ کیا ہے؟ قادر مطلق ہے۔ خدا کا کلمہ کیا ہے؟ خالق اور مالک ہے۔ تو وہ اپنی پیدائش سے پہلے بھی خالق اور مالک ہوتے ہوئے ہر ایک چیز کا علم رکھتے ہیں۔ یہ میرا پوائنٹ ہے اس ورس کے ساتھ۔ اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جو انہیں کلمہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ایک خدا کا ایک ایکشن ہے اور ایک امر ہے۔ جی نہیں، غلط ہے۔ یہ آیت آپ کے سامنے ہے، انہیں کلمۃ اللہ کہا جا رہا ہے ایک شخصیت کو، ایک ایکشن کو، اور ایک امر کو نہیں، اور اس شخصیت کو اس قرآن کی آیت کے مطابق مسیح جیزس نام دیا جا رہا ہے، اور ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ اس کلمے میں ساری الہی خصوصیات ہیں، کیونکہ وہی خالق اور مالک ہے قرآن 16:40 کے مطابق۔ اور یہاں پہ جب لکھا ہوا ہے کہ ہم جب ارادہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے پلاننگ کرتے ہیں۔ توحید کا مطلب بھی اتحاد سے ہے، اور اتحاد میں ایک سے زیادہ شخصیات ہوتی ہیں۔ تو خدا اپنے کلمے کے ساتھ پلان کر کے تو پھر وہ ساری تخلیقات کرتا ہے۔ اگلی میری آیت یہ ہے، یہ تو پیدائش سے پہلے ہو گیا نا، کہ قرآن کے مطابق خداوند یسوع المسیح الخبیر بھی ہیں اور العلیم بھی ہیں، آل نوئنگ اور آل اویئر۔ دوسری میری ورس ہے قرآن 3:46، کہ ایک پنگوڑے میں بچہ ہے اور وہ بات کر رہا ہے اور لوگوں کو کے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بچہ بول رہا ہے؟ اس بچے کے اندر جو کلام کی قدرت ہے،
جو کلمے کی قدرت ہے، جو کلمے کی خصوصیت ہے، وہ کام کر رہی ہے، اور وہ ان کو خبر دے رہا ہے. یعنی پیدائش سے پہلے بھی وہ سب خبر رکھتا ہے، سب علم رکھتا ہے. پیدائش کے بعد ابھی پنگوڑے میں بھی وہ سب علم رکھتا ہے اور سب خبر رکھتا ہے. اس کے بعد بچپن کے بعد قرآن 3:49 وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم کیا اپنے گھروں میں کھاتے پیتے ہو، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اپنے گھروں میں کیا چھپاتے ہو، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو. قرآن 3:49. اور یہاں پر وہ کس وحدت اور کس توحید میں یہ سب کام کر رہا ہے؟ وہ خدا کا کلمہ، خدا کے ساتھ، خدا کے سارے اختیار سے، خدا کی ساری اجازت اس جسم کے اندر ہے، خدا کی ساری الوہیت اس جسم کے اندر ہے، خدا کا سارا اختیار اس جسم کے اندر ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ سب کچھ وہ خدا کی اجازت سے کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے ایک وحدت اور ایک توحید میں وہ کلمہ انسانی ظہور میں خدا کے ساتھ مل کے سارے کام کر رہا ہے. اس بات کو سمجھنے کے بعد پیدائش سے پہلے ہو گیا، پنگوڑے میں ہو گیا، بچپن میں، جس وقت پنگوڑے میں کوئی بچہ بات نہیں کر سکتا، کوئی خبر نہیں دے سکتا. اب جوانی میں بھی، ان کی زندگی میں بھی آپ نے یہاں زمینی زندگی میں دیکھ لیا. اب قرآن کی یہ آیت، قرآن 43:61، آخرت کا علم بھی خداوند یسوع المسیح کی ذات کو کہا گیا ہے. تو مسلمان تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کے پاس علم نہیں آخرت کا؟ تم تو یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے. تم اگر اس طرح کا دعویٰ کرتے ہو تو تم اپنے قرآن کے خلاف جاتے ہو. میں نے قرآن میں سے ثابت کر دیا خداوند یسوع المسیح کی ذات جو ہے سب علم رکھتی ہے، سب خبر رکھتی ہے. آخرت کا علم بھی اسے ہی کہا گیا ہے، اور علم وہ ہوتا ہے جس سے سب علم لیتے ہیں. سب پیغمبروں اور نبیوں کے پاس بھی اسی کلام کی قدرت سے علم آتا تھا، اس لیے اسے آخرت کا علم بھی قرآن کہہ رہا ہے. قرآن 43:61. اب ہم دوسری طرف آتے ہیں، کیونکہ یہاں تک تو بات ہو گئی. اس کے بعد ہم اب مسلمانوں سے ایک سوال کریں گے، کیونکہ یہ بائبل مقدس کی ایک آیت پکڑ کر، آدھی آیت پکڑ کر اپنا نتیجہ نکالتے ہیں. تو ہم ان کا کلیہ ان پر فٹ کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ اللہ کے پاس تو اتنا علم نہیں ہے کہ وہ بتا سکے کہ سورج کہاں پر ڈوبتا ہے. اس کے مطابق تو سورج ایک گندے تالاب میں ڈوبتا ہے. قرآن 18:86، اس کے لیے آپ یہ میری ویڈیو واچ کر سکتے ہیں. اس ایک آیت میں 12 غلطیاں ہیں، 12 جھوٹ ہیں قرآن کے. اب مسلمان جواب میں کیا کہیں گے؟ مسلمان کہیں گے کہ بھئی آپ قرآن کی اس ایک آیت سے نتیجہ نہ نکالیں، کچھ اس کے آگے پیچھے بھی پڑھیں، قرآن کی دوسری آیات بھی پڑھیں. تو تب پھر ہمارا وقت شروع ہوتا ہے. تو پھر تم بائبل مقدس کی یہ آیت کہ مسیح نے کہا کہ آخرت کے اس دن کا علم باپ کے پاس ہے، صرف تم اس ایک آیت سے نتیجہ نہیں نکال سکتے. تمہیں اس سے آگے پیچھے بھی پڑھنا پڑے گا، اور بائبل مقدس کی باقی آیات جس میں مسیح نے الہی دعویٰ کیا اور الہی کام کر کے دکھائے، تمہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا. تو پھر تمہارا مسیحی ایمان پورا ہوگا کہ خدا انسان بنا اور اس نے اپنی الہی خصوصیات، کلمے کی خصوصیات بھی اس دنیا پر ظاہر کی، اپنے دعووں سے، اپنے کاموں سے، اور انسانی ظہور میں اس نے انسانی فطرت کے کام بھی کر کے دکھائے. اور وہ احساسات اور جذبات انسان کے ان کے اندر موجود تھے. جی، یہ بات ان سے سوال کرنے کے بعد، ان کا ذہن کھولنے کے بعد، پھر ہم جس آیت میں خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ صرف باپ جانتا ہے اس وقت اس گھڑی کے بارے میں، اس کی اگلی آیت تو دیکھ لیں. خداوند یسوع المسیح کا مقصد کیا ہے؟ وہ قیامت کی ساری نشانیاں بھی بتا رہے ہیں، اور آگے میں ریفرنس دوں گا ابھی آگے بائبل مقدس میں سے کہ وہی قیامت کا سب علم ہے.
اس سے پہلے جان لیں کہ اس مارک 13:32 کے بعد خداوند یسوع المسیح کا مقصد کیا ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ آج سے 10 سال کے بعد قیامت آ جائے گی، تو سب لوگوں نے سو جانا تھا اور انہوں نے کہنا تھا اچھا 10 سال پورے ہونے لگیں گے تو پھر ہم توبہ معافی اور سب کر لیں گے اور تیاری کر لیں گے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جاگتے رہو۔ اس گھڑی اور اس وقت کے بارے میں وہ باپ کے ساتھ باپ کی ایک وحدت میں نہیں آپ پر ظاہر کرنا چاہتے، نشانیاں انہوں نے بتا دیں۔ اور مقصد کیا ہے کہ جاگتے رہو، کہیں سو نہ جانا ایمان میں، آپ کا ایمان جاگتا رہے۔ وہ گھڑی، وہ لمحہ اس 1 سیکنڈ میں اس میسج کو سنتے ہوئے بھی آ سکتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کو جگا کے رکھنا ہے۔ یہ ہے خداوند یسوع المسیح کا مقصد پورے کانٹیکسٹ میں، جس میں وہ نہیں بتا رہے کہ وہ گھڑی اور وقت کون سا ہے، کیونکہ وہ باپ کے ساتھ ایک وحدت میں کام کرتے ہیں، پاک روح کی شراکت سے کام کرتے ہیں۔ تو پھر وہ جس بات پر خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کا اتحاد ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ یہی پرفیکٹ توحید ہے، یہی پرفیکٹ وحدت ہے، اور توحید کا مطلب بھی یہی ہے، اتحاد، ایک ٹیم کا۔ جی آگے دیکھ لیتے ہیں کہ اس مسیح کی ذات نے اپنے جلال کو چھوڑ کر انسانی ظہور میں جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ باپ کی بڑائی کرتا ہے، باپ کو جلال دیتا ہے، باپ کے ساتھ ایک وحدت میں کام کرتا ہے سارے، اس لیے وہ باپ کی بڑائی کرتا ہے۔ پھر ہم فلپینز 2:6-8 دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو انسانی شکل میں ظاہر کر کے اپنے آپ کو پست کیا ہے، خالی کیا ہے اس عظیم قربانی کے لیے جس کے وسیلہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی الوہیت کو اس انسانی جسم میں ظاہر ہونے کے بعد باپ کی بڑائی کو عظیم رکھا ہے، اور کلمہ ہوتے ہوئے الوہیت کی ساری معموری بھی اس کے اندر ہے، اور وہ سارے کام الہی ذات کے خدا کے ساتھ ایک وحدت میں مل کے کرتا ہے، اور یہ کلام کی سچائی آپ کے پاس پاک روح کی قدرت سے پہنچتی ہے۔ اب یہ ریفرنس آپ کے سامنے ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ مسیح اس آخری وقت، گھڑی، زمانے، اس سیکنڈ کو کیسے جانتا ہے۔ یہ ریفرنس آپ کے سامنے ہے میتھیو 25:31-32۔ جب وہ اس گھڑی اور اس وقت، اس قیامت کا مالک وہ ہے، عدالت کرنے کو آنا ہی اس نے ہے، سارا اختیار، ساری قدرت اور وہ سارا تخت اس کا ہے عدالت کا، اس کے سامنے ساری قومیں اکٹھی کی جائیں گی اور پیش کی جائیں گی، تو وہ اس گھڑی اور وقت کو جانتا ہے جو اس گھڑی اور وقت کا مالک ہے۔ اب آپ سمجھ جائیں ہوں گے کہ بائبل مقدس کی ایک یا آدھی آیت سے کسی نتیجے کو، کسی ٹاپک، کسی سبجیکٹ پہ فائنل نہیں کرنا، بس بلکہ اس سبجیکٹ، اس ٹاپک پر سارے حوالہ جات ان کو بھی دیکھنا ہے اور سارے کانٹیکسٹ کو بھی دیکھنا ہے۔ اب اس کے بعد میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ اس وقت مسیح کو اپنا خدا قبول کرتے ہیں؟ اگر آپ دل میں اسے اپنا خدا قبول کریں، اپنا نجات دہندہ قبول کریں، تو اس وقت بھی وہ آپ کی دل کی اس کیفیت کو جان جائے گا اور آپ نجات پائیں گے۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ بائبل مقدس میں مسیح کا فرمان ہے کہ اس گھڑی اور اس وقت کو آسمانی باپ کا علم ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اس گھڑی اور اس وقت کا علم خداوند یسوع المسیح ہے۔ تو اس گھڑی اور اس وقت کا علم آسمانی باپ ایک وحدت میں اپنے بیٹے، اپنے کلمے کے ساتھ رکھتا ہے، اور یہ کلام کی سچائی آپ تک پاک روح کی
سچائی اور قدرت سے پہنچ رہی ہے۔ اس پر ایمان لے آئیں اور اپنے سچے زندہ خالق اور مالک خدا کو پہچانیں اور اس کے قدموں میں آ جائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔